علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کی میزبان سدرا معروف اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 کے TV کے پروگرام ناز پرداریاں میں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے. یہ پروگرام مسند خبروں، غیر جانبدارانہ تبصروں اور بلاگ تجزیوں پر مشتمل ہے. اس پروگرام میں میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور، سینئر کالم نگار، تجزیہ کار جناب ادریس ناز صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دو. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ اب تو آپ کو کوئی گلہ تو نہیں؟ نہیں، مجھے تو شباز شریف صاحب سے تو کبھی گلہ پیدا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ آپ کو پتہ نا، ایک فلم ہوتی ہے، فلم میں بہت سارے کریکٹر ہوتے ہیں. ایک تو لیڈنگ رول پہ ہوتا ہے نا، ہیرو اور ہیروئن ہوتے ہیں جی. اچھا، اور بھی بہت سارے کریکٹر. اس میں ایک مخولیہ کریکٹر ہوتا ہے، ایک مزاحیہ کریکٹر. اس نے صرف ایسے اشکلے چھوڑنے ہوتے ہیں جس سے لوگ ہنستے ہیں، اور اس کا فلم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسٹوری سے. اس نے بس یہ کرنا ہوتا ہے. میاں شباز شریف صاحب ہماری عملی زندگی کی جو فلم بن رہی ہے نا، اس کے ایک مزاحیہ کریکٹر ہیں. شباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم صاحب اس کا کریکٹر ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ہر 6 مہینے کے بعد کوئی اشکلہ چھوڑنا ہوتا ہے. اب وہ ان کے ڈائلاگ پرانے ہو گئے ہیں. میاں شباز شریف صاحب کہا کرتے تھے مجھے فخر ہے کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں. 2 منٹ بعد سٹیٹمنٹ آتی تھی جناب نواز شریف صاحب کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کا لاکھ شکر کہ میں تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا. ہمارے باپ جو تھے انہوں نے بڑے پیسے چھوڑے ہمارے لیے، یہ کیا. تو ایک ہی باپ کے بیٹے تھے، اور لوگوں میں بڑی کنفیوژن تھی کہ حیرانگی کی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک لینڈ لارڈ کے بیٹے ہیں اور میاں شباز شریف صاحب ایک غریب باپ کے بیٹے ہیں. تو کیا ماجرا کیا ہے، ان کے گھر میں کیسی مداری چل رہی ہے؟ تو اس سرکس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اچھا، پھر میاں شباز شریف صاحب کے وہ ڈائلاگ جو بڑے فیمس ہوئے، اتنی تو کوئی فلم سپر ہٹ نہیں ہوئی کہ میں اس کا پیٹ پھاڑ کے لے آؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اب جب یہ وزیر اعظم بن گئے نا، تو 2 ڈائلاگ ان کے بڑے مشہور ہوئے. ایک تو میاں صاحب نے فرمایا کہ میں اس قوم کے اس وقت آٹے کا بحران تھا، آٹا نہیں میرا تھا، مہنگائی بہت زیادہ تھی. تو انہوں نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کر غریب لوگوں کو آٹا لے کے دوں گا، لوگوں تک آٹا پہنچاؤں گا. یہ ڈائلاگ ان کا بڑا مشہور ہوا. میاں صاحب ایسے جو مشکلیں ہیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں. پھر ایک ڈائلاگ ان کا بڑا مشہور، انہوں نے کہا ہم تو بیکاری ہیں اور بیکاریوں کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی. یہ بھی میاں صاحب نے ابھی حالیہ ان کا ڈائلاگ ہے، اس پہ بڑی لیدے ہوئی. اور عمران خان صاحب کو جلسہ کرنے کے لیے، پورے ملک میں کمپین کرنے کے لیے ایک جملہ مل گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بکاری نہیں، ہم امریکہ کے غلام نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ پوری تقریریں ہوئی. یہ ڈائلاگ تو بہت فیمس بھی ہوا تھا نا، ہر بچے کی زبان پہ ہے. لیکن شباز شریف صاحب بڑے مزے کے آدمی، یہ ایسا کوئی نہ کوئی ڈائلاگ جو ہے نا وہ بول دیتے ہیں. اب جو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ ہماری جشن آزادی کی 75 سالہ تقریبات چل رہی ہیں نا، گولڈن جوبلی تقریبات. تو وہاں پہ سپیچ کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کشکول جو ہے وہ توڑ کے میں نے کشکول اٹھا کے سمندر میں پھینک دینا ہے، آج کے بعد بھیک نہیں مانگنی، وغیرہ وغیرہ. یہی ہے نا ان کے کہنے کا مطلب. ہم تو بڑی مدت سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو اس وزیر اعظم کا پتلا بنا کے ہم چوک میں لگانے کے لیے تیار ہیں، اس کا مجسمہ لگا دیں گے جو پاکستان اب مطلب ہمیں قوم کو بیکاری سے نکال دے، ہمارا کشکول توڑ دے اور ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے. ہم تو بھائی اس کی یوں سمجھ لیں مجسمہ بنا کے لگا دیں گے نا، اپنے گھروں میں اس کی تصویریں سجا دیں گے اس وزیر اعظم کی. تو شباز شریف صاحب کا یہ کاش یہ فلم کے مزاحیہ کریکٹر نہ ہوتے تو یہ کتنا بڑا جملہ تھا. یہ بات اتنی خوشی کا باعث، اتنی فرحت کا باعث بنتی کہ اس سے بڑا کوئی جملہ ہو نہیں سکتا نا اس دور میں، کہ آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا جو منصب ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہے نا. چلے مملکت کا سب سے بڑا ہوتا ہے صدر پاکستان، لیکن ہمارے یہاں وہ ایک نمائشی قسم کا ہے. جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو نے کرنا ہوتا ہے، وزیر اعظم نے. تو پاکستان کے سب سے بڑے منصب پہ فائز جو ہیں چیف ایگزیکٹو ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کشکول توڑ دوں گا. شباز شریف صاحب تو خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. میں تو خوشی سے مر چکا ہوتا اگر مجھے شباز شریف صاحب کی باتوں پہ اعتماد ہوتا. کشکول اچھا سن لیجیے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شباز شریف صاحب نے ایک دفعہ پھر اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. اور شباز شریف وہ جھوٹے ہیں جن کو شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. کبھی اسی دور میں کہتے ہیں بیکاریاں، اور آج کہہ رہے ہیں میں کشکول توڑ دوں گا. تو کس وقت کہہ رہے ہیں؟ IMF کے سامنے یہ للے لے رہے ہیں، ترلے لے رہے ہیں، منت سماجت پہ ان کے پاؤں پکڑے ہوئے ان ساری کی ساری ٹیم نے میاں صاحب کی. اور IMF نے ان کو جو اگست کے آغاز میں یعنی کہ 2-3 اگست کو جو پیسے دینے تھے، جس کا وعدہ انہوں نے کیا تھا، جس کس کو لینے کے لیے انہوں نے عوام کا پسینہ نہیں، خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا تھا. لوگوں کو اندازہ ہوگا اس دفعہ جو بجلی کے بل آ رہے ہیں نا سدرا، تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ میاں صاحب نے مہنگائی کو کس لیول پہ لے گئے ہیں. اس دفعہ آپ کو 50 روپے سے کم یونٹ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا. تو یہ 64 روپے 65 روپے یونٹ والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں کشکول توڑ دوں گا. IMF کے کہنے پہ انہوں نے مہنگائی کی وہ ہوشربا اضافہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں فی بیرل اس کی غالباً 97 روپے پہ آ گئی ہے.
اب ایک بیرل $97 پہ اس کی آ گیا کاسٹ. پاکستان میں ابھی تک عوام کو وہ ریلیف نہیں ملا. اگر یہ لکھ لیں میری بات, میں تو یہاں تک کہہ دیا تھا میں نے رات ایک پروگرام میں کہ اگر پوری دنیا میں مفت پیٹرول بک رہا ہو, بانٹا جا رہا ہو, مفت ہو جائے, تو پاکستان میں تب بھی $250 لیٹر ملے گا, 200 سے نیچے نہیں آنا. اس کی وجہ ہمارے حکمران چور ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ انہوں نے مہنگائی کر دی, عوام کو نچوڑ لیا. اس پہ شہباز شریف صاحب نے IMF کے پاؤں پکڑ لیے, ان سے کہا کہ ہمیں پیسے دیں, ہمارا ملک نہیں چل رہا, ہمارے پاس 22 دن کے پیسے نہیں ہیں, 12 دن کے پیسے تھے. تو انہوں نے IMF سے کہا کہ ہم تو نہیں چلا سکتے حکومت, ہم تو ملک نہیں چلا سکتے, تو ہمیں آپ پیسے دیجئے, وہ جو معاہدہ چل رہا ہے, جو آپ نے ہمیں ایک انسٹالمنٹ دینی ہے قرضے کی, وہ ہمیں دیں. ایک قسط دیں. IMF نے آپ کو 2 اگست کو وہ پیسے دینے تھے, لیکن IMF نے پھر وہ میٹنگ ڈال دی 18 اگست پہ. انہوں نے کہا جی کہ ابھی دوبارہ میٹنگ ہوگی, ہم 15 اگست کے بعد 18 اگست کو میٹنگ کریں گے اور اس میں سوچیں گے. اور اب شنید یہ ہے کہ وہ میٹنگ اگست کے لاسٹ میں جا رہی ہے یا سپٹمبر میں جائے گی. ابھی ان کا موڈ نہیں ہے. ایک طرف انہوں نے پاؤں پکڑے ہوئے IMF کے, خدا کے لیے ہمیں پیسے دے دیں. اور اسی اسنا میں جو خبر آئی ہے کہ سعودی عرب جو ہمارا درینہ, ہمارا مسلم دوست ہے, ہمارا بھائی ہے, اس نے پھر آپ کو $3 بلین دے دیے ہیں. اچھا, ایک طرف آپ پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں, پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں, اور آپ کو لوگ بھیک دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک ہاتھ میں کشکول پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھیک نہیں لوں گا. تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کتنے ایک سینس آف ہیومر ہے ان میں, کہ شہباز شریف صاحب کیسے مخولیہ کریکٹر ہیں. وہ کوئی نہ کوئی جملہ دے دیتے ہیں جس پہ سدرا معروف نے پروگرام کرنا ہوتا ہے اور مجھ سے سوال کرنا ہوتا ہے, اور ہمارے پروگرام کا ایک مٹیریل بن جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی باتیں. سدرا بہت شرم کی بات ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا منصب ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, اور شہباز شریف صاحب پوری دنیا سے ترلے کر رہے ہیں. IMF کے پیروں میں انہوں نے اپنا ماتھا رکھا ہوا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں کشکول توڑ دوں گا. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. اچھا میاں, پاکستان کا ہر پڑھا لکھا بندہ یہ جانتا ہے اس وقت صورتحال کیا ہے. بھائی آپ نے IMF کو جو پیسے دینے ہیں نا, جو ہم نے ان سے 50,000 ارب روپے, اس سے زیادہ پیسے اس وقت 50,000 ارب روپے جو ہم نے دینے نا IMF کے, ان کی جو قسط دینی ہے اس کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا, ہمارے پاس 12 دن ہوتے ہیں نا, نصف مہینہ نہیں بنتا. نصف مہینہ جو بنتا ہے نا وہ بنتا ہے 15 دن کا. تو ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے 12 دن کے پیسے نہیں ہیں. اور سدرا وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں کشکول توڑ کے سمندر میں پھینک دوں گا. تو میرے جیسا بندہ جو ہے, مطلب جس کی حالات پہ نگاہ ہے, اب تو پوری قوم کی ہے. سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ جو بچہ ہے سوشل میڈیا پر جو ہمارا پروگرام سنیں گے, وہ سب ہم سے زیادہ اویئرنیس ہے ان کے پاس, وہ ہمارے سے زیادہ اویئرڈ ہے. تو وہ بچے کیا سوچیں گے. اچھا, شہباز شریف صاحب, مطلب شرم نہیں آتی. کوئی ایک بندہ اس ملک میں ہے جو قوم کے ساتھ سچ بولے. یہ ڈائلاگ کر کے کیا آپ اس کو ووٹ میں ان کا عبرتناک حشر کیوں ہوا اس ضمنی انتخابات میں, کہ یہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ایسے لالی پاپ دیتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں کپڑے بیچ کے آٹا پہنچا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اور بابا یہ بکواس آپ کب چھوڑیں گے؟ آپ نے کب بڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی چوتھی پیڑھی بڑی ہو گئی ہے, چوتھی نسل 75 سالوں میں بڑی ہو گئی ہے. اب وہ بچے سوچنے کے قابل ہو گئے ہیں, اور آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ان کے ساتھ ایسی ڈائلاگ بازی کرتے ہیں جو آپ قوم کو دے ہی نہیں سکتے, آپ کشکول توڑ ہی نہیں سکتے, آپ میں اتنی جرت اور ہمت ہی نہیں ہے. اور 3 مہینے آپ کہہ رہے تھے کہ بیکاریوں کو کوئی چوائس نہیں ہوتی, ہم تو بیکاری ہیں. اب میں اس شہباز شریف سے پوچھوں گا کہ 3 مہینے تو پہلے تم بیکاری تھے, اب کون سی لاٹری نکل آئی ہے؟ کیا کوئی سونے کا پہاڑ مل گیا آپ کو؟ قوم کو بتائیں اس چیز کا کہ جناب ہمیں سونے کا پہاڑ مل گیا, ہمارے کھیتوں نے سونے اگل دیے ہیں, اب کھیت میں چاول نہیں اگیں گے, اس میں سونا نکل رہا ہے. اب ہر گھر جو ہے وہ کئی ہزار من سونا بیچے گا, اور اس کے بعد لہریں بہریں ہو جائیں گی. تو یہ کیا بکواس ہے؟ ایسے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ایک ذمہ دار پرسن جو ہے ذمہ دار بات کرے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, ورنہ یہی کریں گے یہ چول پونا اسے بند کیا جائے.